الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، کانپور کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خطاب کرنے کا اور قرآن اور حدیث کی باتوں کو بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس موقع کو، اس پروگرام کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور جو باتیں میں یہاں بیان کروں مجھے بھی اللہ تعالیٰ اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. انسان کی زندگی میں اس کا گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان کی کوئی بات چھپی نہیں رہتی. انسان جب گھر کے باہر آتا ہے تو اس کی زندگی کے بہت سارے پہلو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں.
اس کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگ نہیں جانتے، لیکن انسان جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو انسان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر والے جتنا ہمیں اور آپ کو جانتے ہیں اتنا باہر والے نہیں جانتے۔ باہر والے تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، ہم گھر سے باہر نکلے بڑے اچھے طریقے سے لوگوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، لوگ ہم سے بڑا متاثر ہوتے ہیں، بہت نیک انسان ہے۔ لیکن وہی نیک انسان جب گھر کے اندر آتا ہے تو بیوی کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، بچوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، گھر کے اور جو رشتہ دار ہیں، افراد ہیں، ان کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، جب وہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں تب انسان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ تو آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، نبی اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے۔ ہم اس پر آج انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں جاننے کا ایک شوق ہوتا ہے اس کو۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک ادا سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کو محبت ہے، اور اس محبت کے اوپر تو ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے نبی سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے تو یہ شوق بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم جانے کہ نبی کا گھر کیسا تھا، ہم پتہ لگائیں کہ نبی اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ تو نبی سے محبت اس کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ جانیں کہ نبی کی گھریلو زندگی کیسی تھی۔ اور نبی کی گھریلو زندگی کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ساری کائنات کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، کوئی ماڈل ہے، کوئی نمونہ ہے، کوئی آدرش ہے تو وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نبی کی نماز تمہارے لیے نمونہ ہے، یہ نہیں کہا کہ نبی کا روزہ تمہارے لیے نمونہ ہے، یہ نہیں کہا کہ نبی کی زکوٰۃ اور نبی کا حج تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے نبی کی پوری زندگی کا نام لے کر کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والو، ہم نے اپنے رسول کی پوری زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ایک اچھے باپ بننا چاہتے ہو، نبی اکرم کی زندگی دیکھ لو۔ تم اپنی بیویوں کے ساتھ ایک اچھے شوہر کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تم جناب محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھ لو۔ تم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو، اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو۔ ہر زندگی کے تمام شعبوں میں اگر کوئی ہستی نمونہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہارے لیے۔ اور اس نبی کے نقش قدم پہ چلنا، اس نبی کی پیروی کرنا، اس نبی کو فالو کرنا
دنیا اور آخرت میں کامیابی کی یہی چابی ہے میرے پیارے بھائی۔ نبی کی اطاعت کے بغیر، نبی کی پیروی کے بغیر، نبی کی اتباع کے بغیر ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اے ایمان والو، جب تک تم میرے نبی کی پیروی نہیں کرو گے، جب تک میرے نبی کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ تم کو جنت میں نہیں ڈالے گا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور اگر تم نے میرے نبی کی نافرمانی کی، تم نے میرے نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا، تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب نبی کے طریقے پر چلنے پر کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم جانیں کہ نبی کی زندگی کیسی تھی۔ تو آج ہم نبی کے گھر کے بارے میں بات کریں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نبی کا گھر کیسا گھر ہے۔ نبی کا گھر دنیاوی شان و شوکت کے اعتبار سے کوئی بہت شاندار گھر نہیں ہے۔ نبی کے گھر کی دیواریں بہت مضبوط نہیں ہیں، نبی کے گھر سنگ مرمر نہیں بچھائے، نبی کے گھر میں ڈیکوریشن نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے یہ گھر ایک معمولی سا گھر ہے۔ سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں نبی کے گھر کی دیواریں مٹی کی ہیں، مٹی کا گھر ہے، اور کھجور کی چھال کا، کھجور کی ٹہنیوں کا چھپر پڑا ہوا ہے۔ نہ تو نبی کے گھر کی دیواریں بہت مضبوط ہیں، نہ تو نبی کے گھر کی چھت بہت مضبوط ہے، نہ تو نبی کے گھر کی بنیاد میں بہت زیادہ میٹیریل لگایا گیا ہے۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، اس گھر کی بنیادوں میں ایمان موجود ہے، اس گھر کی بنیادوں میں تقوی موجود ہے۔ اس گھر کی دیواریں بہت مضبوط نہیں ہیں، مگر اسی گھر میں جبرائیل امین صبح شام آتے ہیں۔ اس گھر کے اندر ایئر کنڈیشن اور کولر اور پنکھا نہیں ہے، مگر اس گھر میں ایمان کی ٹھنڈک موجود ہے۔ اس گھر میں بہت مہنگا فرنیچر اور سامان تو نہیں ہے، مگر اس کائنات کی سب سے قیمتی کتاب قرآن مجید اسی گھر میں نازل ہو رہی ہے۔ اس گھر میں رہنے والی عورتوں کے پاس ڈھیر سارے کپڑے اور گہنے نہیں ہیں، مگر اس گھر کی عورتیں اس امت کی سب سے نیک، سب سے معزز عورتیں ہیں۔ ان کے چہروں کے اوپر لپسٹک اور پاؤڈر اور کریم کا میک اپ تو نہیں ہے، مگر ان کے چہروں پر شرم و حیا کا اور عفت و پاک دامنی کا غازہ ہے۔ ان کے چہروں پر شرم و حیا ہے، ان کے گھروں میں، ان کے اندر پردہ موجود ہے۔ یہ نبی کا گھر ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں، جب میں اللہ کے نبی کے کمرے میں جایا کرتا تھا، امام حسن بصری تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ جب عثمان غنی کے دور میں نے اللہ کے نبی کے حجروں کے اندر میں داخل ہوا تو اللہ کے نبی کے حجرے کی چھت اتنی نیچی تھی، اتناولو سقفہا بیدی، میں اپنا ہاتھ اٹھاتا تھا تو اللہ کے نبی کے کمرے کی چھت کو میرا ہاتھ ٹچ کر جاتا تھا، میں اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی کے کمرے کی چھت کو پکڑ لیتا تھا۔ یعنی نبی کا کمرہ بہت اونچا بھی نہیں تھا، اس کی چھت اتنی اونچی ہے کہ امام حسن بصری کہتے ہیں میں ہاتھ لگاتا تھا تو چھت میں لگ جاتا تھا۔ دیواریں مٹی کی ہیں، چھت کھجور کی چھال کی ہے، اور چھت بہت زیادہ اونچی نہیں ہے۔ نبی کے گھر میں بہت زیادہ فرنیچر نہیں ہے، ساز و سامان نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے اپنے گھر میں کیوں نہیں قیمتی فرنیچر لگوا لیا؟
نبی نے اپنے گھر میں قالین کیوں نہیں بچھوایا؟ نبی نے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیوں نہیں کیا؟ آئیے اپنے نبی سے چل کر کے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ اتنی معمولی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی قیمتی سامان کیوں نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی فرنیچر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مالی وللدنیا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ۔ او لوگو، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو محمد الرسول اللہ ہوں، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں۔ ایک مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے اور کسی پیڑ کے نیچے، کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، میں اس دنیا میں آرام کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ دنیا میرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ نبی کا گھر ہے، انتہائی سادہ گھر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نبی کے گھر میں انٹری کریں، آئیے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کی صورت کیسی تھی، نبی کا حلیہ کیسا تھا، نبی کا سراپا کیسا تھا، نبی دکھنے میں کیسے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا۔ اللہ کے نبی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کوئی نہیں تھا۔ وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا، اور آپ کے جسم کی بناوٹ بھی سب سے خوبصورت تھی۔ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، نہ تو اللہ کے نبی بہت لمبے تھے، نہ تو آپ کا قد بہت اونچا تھا، وَلَا بِالْقَصِيرِ، اور نہ آپ کا قد بہت کم تھا، آپ میڈیم ہائٹ کے بیچ کا قد تھا آپ کا، درمیانہ قد تھا آپ کا۔ بخاری کی ایک دوسری حدیث میں وہی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعاً، اللہ کے نبی میڈیم ہائٹ والے تھے، بہت لمبے، بہت ناٹے نہیں تھے۔ بعید ما بین المنکبین، اور چوڑے سینے والے اللہ کے پیارے نبی تھے۔ آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں کافی گیپنگ تھی، چوڑا جسم تھا آپ کا۔ لہو شعر یبلغ شحمۃ اذنیہ، اور اللہ کے نبی کا بال اتنا بڑا تھا کہ آپ کے کانوں کی لو تک وہ بال پہنچ جاتا تھا، اتنے بڑے آپ کے بال تھے۔ اور حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں، رأیتہ فی حلۃ حمراء، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے لال رنگ کا کپڑا پہنا۔ مولوی بیچارہ رنگین کپڑا پہن دے تو عوام فتویٰ لگانے لگتی ہے، مولوی صاحب آپ رنگین کپڑا پہن رہے ہیں۔ نبی نے سفید کپڑے کو افضل قرار دیا ہے، لیکن نبی نے رنگین کپڑا بھی پہنا ہے۔ اور سارے فتوے کیا مولویوں ہی کے لیے؟ مولوی بیچارہ ٹرین میں سفر کرے اور پینٹ پہن لے تو لوگ فتویٰ لگاتے، مولوی صاحب پینٹ پہنتے۔ یہ تنگ نظری اپنے دماغ سے نکالو میرے پیارے ساتھی۔ لباس کوئی بھی پہنا جا سکتا ہے، بس شریعت کے رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کرتا پیجامہ، کوئی ایسا نہیں کہ شرعی لباس ہے اور پینٹ شرٹ جو ہے وہ شریعت کے خلاف لباس ہے۔ کپڑا آپ کے ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے اور آپ کے بدن کو ڈھانکنے والا ہونا چاہیے۔ کپڑا کوئی بھی پہنا جا سکتا ہے اور کسی بھی کلر کا پہنا جا سکتا ہے۔ ہاں، بھگوا کلر کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، اللہ کے نبی نے منع کیا، زعفرانی کلر کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کو لال رنگ کے کرتے میں، لال رنگ کے کپڑے میں، لال رنگ کے جوڑے میں دیکھا۔ فما رأیت شیئا قط احسن منہ، میرے نبی لال رنگ کے کپڑے میں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، میں نے پوری دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ اتنا حسین و جمیل منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے نبی اتنے خوبصورت تھے۔ میرے نبی کی ہتھیلیاں کیسی تھی؟
میرے نبی کے بدن سے خوشبو کیسی آتی تھی؟ آؤ ذرا انس بن مالک کے پاس چلتے ہیں، یہ نبی کی خدمت کرتے ہیں، 10 سال تک انہوں نے نبی کی خدمت کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ما مسست بیدی دیباجا ولا حریرا، میں نے دنیا میں ریشم کا کپڑا بھی چھوا ہے، میں نے دنیا میں قیمتی سے قیمتی ریشم کا کپڑا میں نے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے۔ ما مسست بیدی دیباجا ولا حریرا ولا شیئا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی کی ہتھیلیوں سے زیادہ ملائم اور نبی کی ہتھیلیوں سے زیادہ سافٹ کوئی چیز میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں چھوئی ہے۔ نبی کی ہتھیلیاں اتنی سافٹ تھیں، اتنی ملائم تھیں، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کائنات میں اس سے ملائم کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ولا شممت رائحة اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بدن سے جو خوشبو آیا کرتی تھی، نبی اکرم کے بدن سے جو خوشبو آیا کرتی تھی، میں نے کائنات میں اس سے بہترین کوئی خوشبو نہیں سونگھی ہے، اس سے بہترین کوئی خوشبو میں نے محسوس نہیں کی ہے۔ میرے نبی کے بدن سے اتنی بہترین خوشبو آتی تھی۔ میرے نبی بڑے شرمیلے تھے، حیادار تھے۔ کتنے حیادار تھے؟ بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ میرے نبی ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ، جو کنواری لڑکی اپنے گھر میں رہتی ہے، جس نے دنیا کو نہیں دیکھا ہے، جو شرمیلی ہے، میرے نبی اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ، اور جب اللہ کے نبی کوئی ایسی چیز دیکھتے تھے جو چیز آپ کو ناگوار لگتی تھی، جو چیز آپ کو بری لگتی تھی، عرفناہ فی وجہی، تو نبی کے چہرے سے ہم محسوس کر لیتے تھے۔ نبی زبان سے نہیں کہتے تھے، نبی کو کوئی چیز بری لگتی تھی، نبی کا چہرہ دیکھ کر کے ہم سمجھ جاتے تھے۔ یہ میرے نبی کی صورت تھی، صورت۔ میرے نبی بات کیسے کرتے تھے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد کسردکم۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی بہت جلدی جلدی نہیں بولتے تھے جیسے تم لوگ جلدی جلدی بولتے ہو۔ ولیکن کان یتکلم بکلام فصل بین، بلکہ اللہ کے نبی جب بات کرتے تھے صاف صاف بات کرتے تھے، آپ کا ایک ایک جملہ بالکل کلیئر ہوتا تھا، بالکل صاف صاف بولتے تھے آپ۔ ہمارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ حدیث کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی ایک بات کو 3 بار بولتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے تھے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمۃ ثلاثا، اللہ کے نبی جب کوئی بات بولتے تو 3 بار ریپیٹ کرتے تھے، 3 بار دہراتے تھے، لتوقل عنہ، تاکہ ہر آدمی سمجھ جائے، پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے، کم پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے، عالم بھی سمجھ جائے، جاہل بھی سمجھ جائے۔ میرے نبی جب بات کرتے تھے 3 بار اپنے جملوں کو ریپیٹ کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، کوئی نیا آدمی اللہ کے نبی کے پاس جب آتا تھا اور بات کرتا تھا تو نبی کا رعب اور دبدبا اس کے اوپر چھا جاتا تھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، فلما کلمہ، جب اللہ کے نبی نے اس سے بات چیت کی، فجعلت ترعد فرائصہ، وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ نبی سے بات کیا، نبی کی شخصیت کا، نبی کی پرسنالٹی کا ایسا روب، ایسا دبدبا اس کے اوپر چھا گیا، وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ نبی اکرم نے فرمایا، حوّن علیکا، اے میرے بھائی
تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اطمینان رکھو، سکون رکھو۔ انما لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ انا ابن امرات تاکل القدید، میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو ماں مکہ کے اندر سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ میں بھی تمہاری طرح ایک ماں کا بیٹا ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے سامنے والے کے اوپر ایسا رعب چھا جاتا تھا۔ اب آئیے نبی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ نبی کا گھر ہے، نبی کے گھر کی دیواروں میں کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی فوٹو نہیں ہے۔ اسی کانپور کے اندر اور اسی شجاعت گنج کے اندر میں لوگوں کے بیڈ روم میں، لوگوں کے کمروں میں گیا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ان کے گھر میں ان کی اور ان کی بیوی کی فوٹو کا ایلبم دیوار پہ لگا ہوا ہے۔ عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، شادی کا فوٹو بڑا سنبھال کے رکھتی ہیں، الماری میں بھی سجا کے رکھتی ہیں اور فریم میں لگا کر کے دیوار پہ بھی لگاتی ہیں۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، تم نے تصویر کھینچی، غلط کیا، گناہ کا کام کیا، لیکن اس سے بڑا گناہ کا کام تم نے یہ کیا کہ اس تصویر کو تم نے فریم میں لگا کے دیوار پہ لگا دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، جس گھر میں کتا ہوتا ہے اور جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ میں اپنے نبی کے کمرے میں جب داخل ہوتا ہوں، اپنے نبی کے کمرے کی دیواروں کو دیکھتا ہوں، میرے نبی کے کمرے کی دیواروں کے بارے میں حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں میرے نبی کے کمرے میں کوئی تصویر نہیں ہے، ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک چمڑے کا مشکیزہ ہے جس میں پانی رکھا ہوا ہے، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں لوہے کا ہینڈل لگا ہوا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لکڑی کا پیالہ نکالتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں ھذا قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگوں دیکھو یہ میرے نبی کا پیالہ ہے، یہ میرے نبی کا وہ برتن ہے جس میں اللہ کے نبی پانی پیا کرتے تھے۔ نبی کے گھر میں ضرورت کی چند چیزیں، نبی نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں جس کے گھر میں ضرورت کی چیزیں اور سکون سے 2 ٹائم کا کھانا وہ کھا رہا ہے، وہ اس کروڑ پتی سے بہتر ہے، اس ارب پتی سے بہتر ہے جس کے گھر میں کروڑوں کی دولت ہے لیکن اس کے پاس سکون کی دولت نہیں ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ، اگر کوئی آدمی امن اور چین کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا ہے اور اس کے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، عنده قوت یومہ، اور 24 گھنٹے کا کھانا اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمجھو اس کو دنیا کی ساری دولت مل گئی، دنیا کا خزانہ اس کو مل گیا۔ ہم اور آپ سکون کی دولت کو شاید نہیں سمجھ سکتے، سکون کیا چیز ہوتی ہے، امن کیا چیز ہوتی ہے، چین کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی ہندوستان کے ایک اسٹیٹ میں جہاں 2 مہینے سے لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں، ذرا ان سے جا کر کے آپ پوچھئے کہ امن اور چین کس کو کہا جاتا ہے۔ جن کو ڈر بنا ہے ان کے گھر کے کون سے بچے کو، کون سے نوجوان کو پولیس لے کر کے چلی جائے اور جیل میں جا کر کے ٹھوس دے، جو اپنے رشتہ داروں سے بات تک نہیں کر سکتے، ان بد نصیب لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ امن اور چین کس کو کہا جاتا ہے۔ امن اور چین نبی نے یہی سکھایا ہے۔ سکون کی 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، اس کو اپنے لیے کافی سمجھو، لالچ اپنے دل سے نکال دو۔
اور آگے بڑھیے، نبی کے گھر میں ہم داخل ہو گئے۔ اب گھر میں کون کون رہتا ہے؟ ہمارے گھروں میں ہماری ماں رہتی ہے، ہمارے باپ رہتے ہیں، ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں۔ نبی کے گھر میں کوئی ماں نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی یتیم تھے۔ میرے نبی جب دنیا میں پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ آپ نے نہیں پایا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی ماں بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئی، ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ میرے نبی نے ماں باپ کا پیار تو نہیں پایا، لیکن ماں باپ کا احترام کرنا کوئی میرے نبی سے سیکھے۔ میرے نبی ہی کی تو تعلیم ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ کس نے بتایا؟ میرے نبی نے بتایا۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ کس نے بتایا؟ میرے نبی نے بتایا۔ میرے نبی اپنی ماں کو کبھی کبھی یاد بھی کیا کرتے تھے، اور ماں کی کمی بھی آپ کو محسوس ہوا کرتی تھی۔ ماں کو تو آپ نے بہت کم عمری میں کھو دیا، لیکن جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عورتیں جنہوں نے نبی کو دودھ پلایا تھا، جنہوں نے نبی کو پالا تھا۔ اللہ کے نبی ان عورتوں کو اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے، ماں کی طرح ان کی خدمت کرتے تھے۔ اگر وہ نبی کے پاس کبھی آ جاتی تھی، نبی اپنی جگہ سے اٹھ کر کے ان کا احترام کرتے تھے، نبی اپنی چادر بچھا کر اپنی چادر پر ان کو بٹھاتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنی ماں کی قبر پر گئے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جب اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پر پہنچے، فَبَكَا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے ہیں، اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ زار و قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے آپ کے صحابہ بھی رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں نے اللہ سے دعا کی تھی، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ، میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ ماں کے لیے، ماں کے لیے، نبی کی ماں کے لیے۔ نبی کون ہے؟ اللہ کے بندوں میں اللہ کے سب سے محبوب ہیں، لیکن چونکہ ماں توحید پر نہیں تھی، اس لیے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی۔ یہ میں کوئی خیالی بات نہیں بتا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث آپ کو پڑھ کے سنا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ توحید کتنی بڑی چیز ہے اور شرک کتنی خراب چیز ہے۔ اور شرک کرنے والے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ تم کس کی ماں ہو، کس کے باپ ہو، کس کے بھائی ہو، کس کی بہن ہو۔ تمہارے پاس توحید ہے تو تم اللہ کی نظر میں رحمت کے لائق ہو، توحید نہیں ہے، اللہ کی رحمت تمہیں ملنے والی نہیں ہے میرے بھائی۔ آج سوال بہت آ رہا ہے میرے پاس واٹس ایپ پر، مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ بہت سوال آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دیوالی کیوں منائی جاتی ہے؟ ہمارے برادران وطن کے یہاں بہت سارے دیوی دیوتا ہیں، اس میں ایک دیوی ہے لکشمی دیوی، جو ان کے عقیدے کے مطابق دولت کی دیوی ہے۔ لکشمی، جب گھر میں دولت آتی تو کیا بولتے؟ گھر میں لکشمی آئی۔ اسی لکشمی جی کی پوجا ہوتی ہے دیوالی پر، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ فیس بک کھول کر کے سارے بھائیوں کو دیوالی مبارک، ہیپی دیوالی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام کسی کے ساتھ غلط کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر اسلام آپ کو عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے اگر کسی کو ہیپی دیوالی بولا ہے اور آپ نے دیوالی کی مبارکباد دی ہے، تو گویا کہ آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، میرے بھائی تو لکشمی جی کی پوجا کر رہا ہے، میں تجھے مبارکباد دے رہا ہوں، تو بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ آپ نے ایک شرکیہ کام پر، ایک غلط کام پر اس کو مبارکباد دی ہے، اور آپ کا فرض تو یہ تھا کہ آپ اس کو منع کرتے، اس کو سمجھاتے، تم غلط کر رہے ہو، یہ شرک ہے، اللہ ہی دولت دیتا ہے، لکشمی نہیں دیتی ہے۔
دولت کا دینے والا اللہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ فرض تو یہ تھا کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے اور سمجھاتے، ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں اور دیوالی کی مٹھائی لا کے کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ جب آپ دیوالی کی مٹھائی کھائیں گے تو آپ کبھی سامنے والے کو بتا نہیں سکتے کہ دیوالی غلط ہے اور تم شرکیہ کام کر رہے۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ اجازت نہیں دے رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، تب اللہ نے قبر پہ جانے کی اجازت دی، اس لیے آج میں اپنی ماں کی قبر پہ آیا ہوں۔ اے لوگوں تم بھی قبرستان جایا کرو، قبر پہ جایا کرو، اس لیے کہ قبر پہ جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب جو مسئلہ بتا رہا ہوں بہت غور سے سننا۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ارے وہابی کے یہاں تو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، کہتے ہیں نا لوگ، بولتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ حالانکہ مرنے کے بعد جنازے کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں فاتحہ ہم ہی لوگ پڑھتے ہیں، وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ ان کے یہاں بغیر فاتحہ کے جنازے کی نماز ہوتی ہے، ہم تو فاتحہ پڑھتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ کیوں؟ کہتے ہیں ان کے یہاں مر گئے لوگ یہ کبھی اپنی ماں کی اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتے۔ مسئلہ بتا رہا ہوں، نوٹ کرو۔ ماں کے لیے دعا کرنا ہے، باپ کے لیے دعا کرنا ہے، قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی روزی روٹی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ساتھ میں ایک چھوٹی سی دعا بڑھا دو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پروردگار میرے ماں باپ نے بڑی مشکلوں سے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، اے اللہ تو میرے ماں باپ کے اوپر بھی رحم فرما۔ یہ ماں باپ کی زندگی میں بھی دعا کر سکتے ہیں اور ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو ماں باپ کی دعا کے لیے، ان کی مغفرت کی دعا کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، لیکن قبرستان کبھی کبھی جانا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ ہم وہاں جائیں گے تبھی دعا ہوگی، اس لیے تاکہ وہاں جا کر کے ہمیں اپنی موت یاد آئے، اپنا انجام یاد آئے، اور ہمیں یہ محسوس ہو جہاں میرے باپ گئے ہیں، جہاں میری ماں گئی ہے، ایک دن میرے بچے مجھے لا کر کے یہی دفن کریں گے، یہی میں آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ مقصد بتایا ہے قبرستان جانے کا۔ تو نبی اپنی ماں کے ساتھ، ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی نے اپنے چچا ابو طالب، جنہوں نے دادا کے انتقال کے بعد نبی کو پالا ہے، پوسا ہے، اللہ کے نبی ابو طالب کو بھی بہت پیار کرتے تھے، بہت چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی کی بڑی تمنا تھی کہ میرے چچا بھی کلمہ پڑھ لیں اور اسلام لے آئیں اور ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، مگر ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ بخاری کی روایت ہے جب ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے پیارے نبی ابو طالب کے پاس پہنچے، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ دیجیے، یہ کلمہ پڑھ دیجیے، اس کلمے کے ذریعے، اس کلمے کو میں قیامت کے دن دلیل بناؤں گا اور آپ جنت میں جائیں گے، بس کلمہ پڑھ دیجیے۔ جب اللہ کے نبی ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کو بول رہے تھے، وہیں پر ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا اور عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ دونوں انہی کے خاندان کے تھے۔ ابو جہل بولا، اب عبداللہ ابن امیہ بولا، اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب بھتیجے کی بات مت ماننا، بھتیجے کی بات مت ماننا، تم اپنے باپ دادا کے طریقے کو مت چھوڑنا۔ کیا تمہارے باپ غلط تھے؟ کیا تمہارے دادا غلط تھے؟ اے ابو طالب خبردار، باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا۔ یہ جو باپ دادا کا طریقہ ہوتا ہے نا، یہ جو تعصب ہوتا ہے، یہ انسان کی دماغ پر جب چھا جائے بہت مشکل ہوتا ہے سچائی کو ایکسپٹ کرنا، سچائی کو قبول کرنا۔ آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں
ان کے دماغ میں بس ایک ہی بات بٹھا دی گئی ہے، ہمارے باپ دادا گمراہ تھے کیا؟ ہمارے باپ دادا کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، سچائی کو قبول کرنے کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ باپ دادا کیسے غلط ہو سکتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے باپ دادا یہ سچائی کے معیار نہیں ہے، سچائی کا معیار قرآن اور حدیث ہے، سچائی کا معیار رب کا قرآن ہے اور جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ باپ دادا غلط ہو سکتے ہیں۔ یہاں ابو طالب نے باپ دادا کے چکر میں کلمہ نہیں پڑھا، اور جب آخری سانس لی ہے ابو طالب نے تو ان کی زبان پر کون سا کلمہ تھا؟ وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے چلے گئے، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ چچا کا انتقال ہو گیا۔ اب ذرا غور کرو، اللہ کے نبی اپنے چچا سے کتنا پیار کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا اے چچا، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گا، آپ نے بہت ساتھ دیا ہے میرا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ میرے چچا کو معاف کر دے، میرے چچا کو بخش دے، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ نبی نے یہ جملہ کہا، اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نازل کر دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اے میرے نبی کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، نہ آپ کے لیے جائز ہے نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے۔ ولو کانوا اولی قربا، اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی مشرک ہے، آپ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے منع کر دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو ایک میسج بھی دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے نبی آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ راستہ دکھا سکتے ہیں لیکن ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، آپ راستہ دکھا سکتے ہیں لیکن سچائی کو قبول کر لے وہ آدمی ضروری نہیں ہے، اس کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ تو نبی اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے، اپنے چچا سے بہت پیار کرتے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کو جہنم سے ڈراؤ، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا یا بنی عبد ابن مناف، اے عبد مناف کی اولاد، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچاؤں گا، تم اپنی تیاری کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے نبی نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے سارے خاندان اور ساری برادری اور سارے قبیلے کو سچائی پہنچا دی، اللہ کا پیغام انہیں پہنچا دیا۔ تو میرے نبی اپنے رشتہ داروں کی بڑی فکر کرتے تھے، ان کے سکھ دکھ میں کام آتے تھے۔ اب آئیے نبی کے گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی اپنے گھر میں کرتے کیا ہیں۔ اب یہ سوال ہم کس سے کریں گے؟ یہ ہم سوال کریں گے اللہ کے نبی کی سب سے محبوب بیوی سے، جو نبی کے ہر حال سے واقف ہیں، نبی کے سونے، نبی کے جاگنے، نبی کے اٹھنے، نبی کے بیٹھنے کی خبر رکھتی ہیں۔ ہم یہ سوال کریں گے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ امی جان یہ بتائیے اللہ کے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے، گھر میں کیا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کان بشر من البشر، اللہ کے نبی اپنے گھر میں ایک انسان ہی کی زندگی گزارتے تھے۔ کان بشر من البشر، آپ ایک بشر تھے، انسان تھے۔ یفلی ثوبہ، آپ کے کپڑے پر اگر کوئی گندگی لگ جاتی، کوئی کیڑا مکوڑا چلا جاتا، کوئی داغ لگ جاتا تو اللہ کے نبی اپنے کپڑے کو اپنے ہاتھ سے صاف کر لیتے تھے، جھاڑ لیتے تھے۔ وَيَحْلُبُ شَاةَهُ، اللہ کے نبی اپنی بکری کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے دھو لیتے تھے۔ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ، اور اپنا کام خود کر لیتے تھے۔ یہاں تو شوہر
جوتا اتار کے کمرے میں آتا ہے تو جب تک بیوی موزہ نہ اتارے موزہ اس کے پیر سے نہیں اترتا۔ ارے تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، وہ بیوی ہے، تمہاری نوکرانی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ محبت کی بنیاد پر بیوی شوہر کا سارا کام کر رہی ہے، اور ایک ہوتا ہے ہم نوکر کا درجہ دے رہے ہیں۔ نبی نے نوکر کا درجہ نہیں دیا ہے، نبی کی بیویاں نبی کی خدمت کرتی ہیں، مگر نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ، ابھی میں اس پر بھی بات کروں گا کہ نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ تو گھر میں سارا گھر کا جو کام تھا اللہ کے نبی وہ کام کر لیتے تھے۔ بکری کا دودھ بھی دو رہے ہیں، کپڑے پہ کوئی گندگی لگی ہے صاف بھی کر لے رہے ہیں، اپنے بہت سارے کام اپنے ہاتھ سے کر لے رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، نبی کے گھر میں ہم داخل ہو گئے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی گھر میں اگر اپنے کام میں بزی ہے، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو کیا نماز کے ٹائم بھی اللہ کے نبی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں یکون فی محن اہلہ، اللہ کے نبی اپنے گھر کے کاموں میں لگے رہتے تھے، حتی اذا سمع بالاذان، اذان کی آواز جیسے ہی آتی تھی، خرجا، اللہ کے نبی فوراً گھر سے مسجد کی طرف چلے جاتے تھے۔ نماز نہیں چھوٹتی تھی میرے نبی کی، اذان ہوئی سارے کام چھوٹ گئے۔ کل میں الہ آباد میں گیا تھا، ایک مکان کے دروازے کے باہر ایک اسٹیکر لگا تھا، اسٹیکر پر بڑی اچھی بات لکھی تھی، لکھا تھا کام سے کہو کہ نماز کا وقت ہے، کام سے کہو کہ نماز کا وقت ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے۔ بہت بڑے کام والے ہو، بڑے بزنس مین ہو، لیکن تب بھی نماز معاف نہیں ہے تمہارے اوپر۔ اپنے کام سے کہو، اپنی دکان سے کہو، اپنے کاروبار سے کہو۔ مؤذن نے حی علی الصلاح کی آواز دے دی ہے، حی علی الفلاح کا اعلان کر دیا ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اور اگر اذان کے بعد بھی تمہیں نماز کا ٹائم نہیں ملا تو جب اقامت کی آواز آئی، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح کی آواز آئی، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی تو تمہارے سارے کام بند ہو جانے چاہیے۔ میرے نبی نماز اذان ہوتے ہی سارے کام روک دیتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنی امت سے بہت پیار کرتے تھے، مگر جو لوگ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں، میرے نبی نے کیا فرمایا ان کے بارے میں ذرا سنیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی دن نماز میں کسی اور کو امام بنا دوں، کسی دن میں نماز میں کسی کو امام بنا دوں، اور میں اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر کے جاؤں، اور ڈھیر ساری لکڑیاں بھی ساتھ میں لے کر کے جاؤں، اور جو لوگ جماعت سے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے ہیں فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نبی اکرم آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں، اتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ نبی ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے جو نماز نہیں پڑھتے، نبی ان کی بات کر رہے ہیں جو جماعت سے نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہی نہیں، جو بیچارے جمعہ کے دن عطر اتر لگا کے، ٹوپی لگا کے، سفید کرتا چمکدار پیجامہ پہن کے مسجد میں آ رہے ہیں اور باقی 7 دن غائب، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو نبی کے گھر میں سارے کام اللہ کے نبی دیکھتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، نبی کہ گھر میں کیا کبھی گالی کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا نبی اونچی آواز میں بھی بات کر رہے ہیں اپنے گھر میں؟ نبی کی صورت ہم نے دیکھ لی، اب نبی کی سیرت دیکھیں، نبی کی سیرت کیسی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں لم یکن فاحشا، میرے نبی کی زبان سے کبھی کوئی بیہودہ گندی بات، کبھی گالی گلوچ کی بات نہیں نکلی، ولا متفحشا، اور گالی کے جواب میں بھی میرے نبی نے کبھی گالی نہیں دی۔ ایک ہوتا ہے آدمی گالی نہیں دیتا ہے لیکن سامنے والے نے اگر گندی زبان استعمال کر دی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے بھی کر دی، میرے نبی نے کبھی گالی کے جواب میں بھی گالی نہیں دی۔ ولا سخابا فی الاسواق، میرے نبی بازار میں چلاتے نہیں تھے، شور نہیں مچاتے تھے۔ ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، میرے نبی کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ ولکن یعفو ویصفح،
میرے نبی بڑے بڑے خطا کار کو معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے۔ یہاں تو ذرا ذرا سی بات پہ بچوں پر ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو۔ میرے نبی سے برداشت کا مادہ سیکھو۔ میرے نبی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، کبھی سزا نہیں دیتے، کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں شہید ہوئے، اللہ کے نبی کے نواسے، یہ اپنے باپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے ابا جان، میرے نانا جان کی سیرت تھوڑی سی مجھ کو بتائیے کہ میرے نانا کی سیرت کیسی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بچپن میں اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، 4-5 سال کی عمر تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس عمر میں بہت ساری چیزیں انسان کیئر نہیں کر پاتا۔ اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ابا جان بتائیے کہ نانا جان کیسے تھے، ان کی سیرت کیسی تھی۔ ہائے 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 ہائے، اب حضرت علی جو بیان کرتے ہیں ذرا دل اور دماغ کے پردے کھول کر کے سنیے گا میرے بھائی۔ حضرت علی کہتے ہیں، میرے بیٹے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشری، اللہ کے نبی ہمیشہ خوش رہتے تھے، ٹینشن نہیں لیتے تھے، اللہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نہیں رہتی تھی، اللہ کے نبی ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ سہل الخلقی، اللہ کے نبی کے اخلاق میں بڑی نرمی تھی۔ لین الجانبی، آپ کے اندر سختی نہیں تھی، نرمی تھی۔ لیس بفظ، آپ بد زبان نہیں تھے، آپ کی زبان پر کبھی سختی نہیں آتی تھی۔ ولا غلیظ، آپ اکھڑ مزاج نہیں تھے، کٹھور دل کے مالک نہیں تھے۔ ولا سخاب، آپ اونچی آواز میں چلا چلا کے بات نہیں کرتے تھے۔ ولا عیاب، آپ کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگاتے تھے۔ ولا مشاہن، آپ کنجوس نہیں تھے، بخیل نہیں تھے۔ اور جانتے ہو میرے بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تھی، آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے۔ کھانا آیا، ایک جانور اس عرب میں پایا جاتا تھا، اس کو گوہ بولتے تھے، حلال ہے وہ جانور، جائز ہے۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے آیا، آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا گیا ہے اللہ کے نبی گوہ کا جانور ہے، گوہ کا گوشت ہے۔ نبی نے نہیں کھایا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا حرام ہے؟ کہا نہیں نہیں حرام نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ نبی کو جو چیز پسند نہیں ہوتی تھی آپ بس چھوڑ دیتے تھے، اظہار نہیں کرتے تھے۔ وَلَا يُئِسُ مِنْهُ رَاجِيهِ، اور نبی سے امید لگانے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا۔ نبی سے کسی نے کبھی کوئی سامان مانگ لیا، نبی نے اپنا کپڑا اپنی چادر اتار کے اس کو دے دی۔ نبی نے کبھی کسی کو لوٹایا نہیں ہے، کسی کے سوال میں نہ نہیں کہا ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کو 3 چیزوں سے نبی بہت دور رہتے تھے۔ نمبر 1 الریا، نبی کو دکھاوا پسند نہیں تھا، ریاکاری پسند نہیں تھی نبی کو۔ والاکثار، اور بہت زیادہ مال دولت سامان اکٹھا ہو جائے، نبی کو اس کی بھی فکر نہیں تھی۔ وما لا یعنی، اور فضول اور لا یعنی کاموں سے بھی نبی بہت دور رہتے تھے۔ 3 کاموں سے نبی بہت دور رہتے تھے، اور 3 چیزوں، لوگوں کے بارے میں 3 چیزوں سے نبی بہت دور رہتے تھے۔ لا یذم احدا، کسی کی برائی نہیں کرتے تھے۔ ولا یعیبہ، کسی کا عیب بیان نہیں کرتے تھے۔ ولا یطلب عورتہ، اور کسی کے راز کو جاننے کے چکر میں نہیں پڑتے تھے۔ محلے میں کسی کے گھر کی لڑکی بھاگ جائے، کسی کے گھر کی عزت چلی گئی، تو ہمارا فرض یہ تھا کہ ہم اس کے پردہ ڈالتے اس کے اوپر، لیکن ہم چٹکارے لے لے کے پورے محلے میں بیان کرتے ہیں تاکہ اس آدمی کی ناک کٹ جائے اور پورے محلے میں وہ ذلیل ہو جائے۔ یہ ہماری عادت ہے۔ اللہ کے نبی کسی کی عزت نہیں اتارتے تھے، کسی کی عزت پر پردہ پڑا ہے تو پردہ پڑا رہنے دیتے۔
آگے حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بات کرتے تھے تو اتنی ہی بات بولتے تھے جتنی کی ضرورت ہو، فضول بات نہیں بولتے تھے، اور جب آپ بات کرتے تھے اطرق جلساؤہ تو صحابہ سر جھکا کے سنتے تھے، ایسا لگتا تھا کأنما علی رؤوسہم الطیر، صحابہ کے سر کے اوپر چڑیا بیٹھی ہے، صحابہ اتنے غور سے نبی کی بات سنتے تھے۔ ولا یتنازعون عنده الحدیث، صحابہ اپنے نبی کے سامنے کبھی بحث نہیں کرتے تھے، اگر نبی کے سامنے کوئی بول رہا ہے جب تک وہ چپ نہیں ہو جاتا تھا صحابہ اس کی بات بیچ میں کاٹتے نہیں تھے۔ اور آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں وَيَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے، اگر صحابہ کو کسی بات پہ ہنسی آ گئی نبی بھی ہنستے تھے، اگر صحابہ کو کوئی چیز عجیب لگی نبی کو بھی عجیب لگتی تھی، نبی صحابہ کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں کوئی انجان آدمی آتا تھا، نیا آدمی آتا تھا، نبی سے بدتمیزی سے بات کرتا تھا، وہ نبی کا مقام نہیں جانتا، نبی کے بارے میں نہیں جانتا، نبی سے سوال کر رہا ہے، بدتمیزی سے سوال کر رہا ہے، وَيَصْبِرُ، اللہ کے نبی برداشت کرتے تھے، لوگوں کے سوال پر نبی کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، نبی برداشت کرتے تھے۔ اور آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کبھی جھوٹی تعریف پسند نہیں کرتے تھے، ہر آدمی تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، جھوٹی تعریف سب کو پسند ہے، اللہ کے نبی تعریف پسند نہیں کرتے تھے۔ وَلَا يَقْطَعُ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيثَهُ، اور اگر کوئی اللہ کے نبی کے سامنے بات کرتا تھا جب تک وہ بات پوری نہیں کر لیتا تھا نبی اس کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ سیکھو میں طلبہ سے کہنا چاہوں گا اللہ کے نبی کے یہ اخلاق ہم سب کو سیکھنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے، ہاں اگر وہ کوئی غلط بات کر رہا ہے تب اللہ کے نبی بات کاٹتے تھے، اور کیسے کاٹتے تھے؟ یا تو منع کر دیتے تھے تم غلط بات کر رہے ہو، یا بیٹھے رہتے تو کھڑے ہو جاتے تھے، اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی کو بات بری لگی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سیرت تھی، یہ اللہ کے نبی کا کردار تھا۔ اور آگے بڑھیے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے آپ جانتے ہیں، عرب کے دستور کے مطابق عرب کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اتنے خوددار اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اتنے غیرت والے سمجھتے تھے، ان کو یہ لگتا تھا لڑکی پیدا ہوگی، کل لڑکی کی شادی کریں گے تو داماد کے سامنے جھک کر کے رہنا پڑے گا، داماد سے دب کر کے رہنا پڑے گا، اس لیے نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی، وہ لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ جس ماحول میں لڑکیاں زمین میں گاڑ دی جاتی تھیں اس ماحول میں میرے نبی نے 4 بیٹیوں کی پرورش کی ہے، 4 بیٹیوں کو پالا ہے میرے نبی نے، اور بڑے پیار سے پالا ہے، بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے۔ اور میرے نبی نے بتایا ہے کہ لڑکی یہ زندہ زمین میں گاڑنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ بیٹی ہے تب بھی رحمت ہے، یہ ماں ہے تب بھی رحمت ہے، یہ بہن ہے تب بھی رحمت ہے، یہ بیوی ہے تب بھی رحمت ہے۔ جانتے ہو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے تھے؟ اللہ، اماں عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی، حضرت فاطمہ جب اللہ کے نبی کے پاس آتی تھی اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ باپ اپنی بیٹی کا احترام کر رہا ہے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے تھے، اور اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے۔ بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی مرے جیے ہم سے کوئی مطلب نہیں، نبی نے یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ بیٹی کی شادی ہوگی اب اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ہمارے برادران وطن کیا ہوتا ہے، وہ کنیا دان کر دیتے ہیں، کنیا تم کو دے دی اب تم جانو، اب ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کنیا دان نہیں ہے، نکاح کر دیا، میری بیٹی کسی کی بیوی ہو گئی، کسی کی بہو ہو گئی،
لیکن وہ ہماری آج بھی ہماری بیٹی ہے، اس کی حال چال لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگ شادی کے بعد بیٹیوں کی حال چال بھی نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، دیکھا بیٹی کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ بیٹی کیا بات ہے؟ ابو جان شوہر سے جھگڑا ہو گیا ہے، میاں بیوی میں تکرار ہو گئی ہے۔ آج کا باپ ہوتا تو غصے میں آ جاتا، دو چار باتیں اپنے داماد کو جا کے سنا دیتا۔ نبی نے داماد کا اور سسر کا رشتہ بھی کتنا بہترین نبھایا ہے۔ کہا بیٹی علی کہاں ہے؟ کہا کہ شاید مسجد میں گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی مسجد میں گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے کرتا کا کپڑا ہٹا ہوا ہے اور ان کی کمر زمین پر مٹی پر ہے، مٹی ان کے بدن پہ لگ رہی ہے، مٹی ان کے کپڑے میں لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے بدن سے مٹی کو جھاڑا اور بڑے پیار سے بڑی محبت سے کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی میں ملے ہوئے میرے داماد علی اٹھ جاؤ۔ قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی میں ملے ہوئے انسان اٹھ جاؤ۔ نبی نے محبت سے داماد سے بات کی، داماد کے دل میں اگر بیٹی کے لیے کوئی ناراضگی بھی تھی دور ہو گئی۔ اور حضرت علی کہتے ہیں نبی نے مجھ کو اتنا پیارا نام دے دیا، ابو تراب کہا، مٹی میں ملا ہوا انسان۔ حضرت علی کہتے جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، یہ نام مجھے میرے نبی نے دیا تھا، اس لیے حضرت علی کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے تھے، مگر پھر وہی مسئلہ آیا، جہاں ایمان کا مسئلہ آیا نبی نے اپنی بیٹیوں کے پیار کی بھی پرواہ نہیں کی۔ نبی نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی ام کلثوم سے کی، اپنی بیٹی رقیہ کی شادی عتبہ سے کی، اور اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی عتیبہ سے کی۔ یہ عتبہ اور عتیبہ کون تھے؟ یہ ابو لہب کے بیٹے تھے۔ ابو لہب کے بیٹوں سے اللہ کے نبی نے رشتہ کیا تھا اپنی دو بیٹیوں کا۔ جب تبت یدا ابی لہب کی صورت نازل ہوئی، ابو لہب نے نبی کے پاس پیغام بھجوایا کہ یا تو تم قرآن کی اس آیت کو ختم کرو، اپنا پیغام جو تم پھیلا رہے ہو یہ ختم کرو، یا یہ رشتہ ختم کر دو۔ شادی ہوئی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ نبی نے اپنی بیٹیوں کو طلاق دلوا دینا گوارا کر لیا کہ ٹھیک ہے میری بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے، ٹھیک ہے میں طلاق اپنی بیٹیوں کو طلاق دلوانا پسند کروں گا، مگر میں اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے کلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کو طلاق ہو گئی۔ نبی نے طلاق کے بعد اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا لیا۔ بعد میں ان دونوں کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی تھی، لیکن نبی نے اپنے ایمان اور اپنی دعوت اور اپنے مشن سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا یا عائش، اے عائشہ۔ اللہ کے نبی عائشہ کو عائش بولتے ہیں پیار سے۔ پتہ چلا کہ شوہر بیوی کا نام لے سکتا ہے، یہاں لوگ نام لینے میں عیب سمجھتے ہیں۔ عورت کہتی ہے منع کی ابا، شوہر کہتا ہے منع کی اماں۔ منع کا نام لیے بغیر ایک دوسرے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ منا بیچارہ جو ہے وہ بیچ میں کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ نام لو۔ نبی نے نام لیا اور بڑے پیار سے نام لیا، یا عائش، اے عائش۔ عائشہ نہیں کہا، عائش کہا عائشہ تمہیں پتا ہے جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، جبرائیل تمہیں سلام سنا رہے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، میں حالت حیض میں ہوتی تھی، میں پانی پیتی تھی اور پانی کے پیالے میں جہاں میں اپنا منہ لگایا کرتی تھی، اللہ کے نبی کو جب میں برتن دیتی تھی اللہ کے نبی اپنا منہ اسی جگہ لگایا کرتے تھے جہاں میں لگاتی تھی۔ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ، اور میں گوشت کی بوٹی کو نوچ نوچ کے کھاتی تھی، اور جب وہ بوٹی میں جناب محمد رسول اللہ کو دیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی اپنا منہ وہیں لگاتے تھے جہاں سے میں نے اس بوٹی کو کھایا ہو۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بیوی سے محبت کرو مگر ابا کے سامنے ظاہر مت کرو، اماں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ اماں کے سامنے لگے
کہ بہت ٹھاکر کی طرح رہتے ہیں، بیوی سے بہت غصے میں بات کرتے ہیں. غلط ہے یہ چیز، غلط ہے یہ چیز. اگر بیوی سے محبت کرتے ہو تو اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں. بیوی محبت کرنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ای الناس احب الیک، سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی نے بغیر کسی اگر مگر کے کہا، میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. نبی نے چھپایا نہیں. تو نبی بہت پیار کرتے تھے اپنی بیویوں سے. سفر میں جاتے تھے، 9 بیویاں ہیں آپ کی، سب کے نام کی پرچی ڈالتے تھے، اور جس بیوی کا نام پرچی میں آتا تھا اس کو سفر میں لے کے جاتے تھے. گھر میں رہتے تھے، باری لگی ہوئی ہے، 24 گھنٹہ اس بیوی کے یہاں، 24 گھنٹہ اس بیوی کے یہاں، 24 گھنٹہ اس بیوی کے یہاں، باری سے جاتے تھے. باری لگائی ہے آپ نے، سب کے یہاں برابر برابر ٹائم گزارتے ہیں. اس کے بعد بھی اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ، میں نے باری لگائی ہے، میں ساری بیویوں کا حق ادا کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ، دل کا مالک تو ہے. ہو سکتا ہے دل میں کسی کی محبت کم ہو جائے، کسی کی محبت زیادہ ہو جائے. اے اللہ، فلا تلومنی، اس پر تو میری پکڑ مت کرنا. دل کے اندر اگر محبت زیادہ ہو جائے اس پر پکڑ مت کرنا. بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی انصاف کرتے تھے میرے بھائی. یہ آپ کا سلوک تھا بیویوں کے ساتھ. اور آگے بڑھیے، 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. کیا اللہ کے نبی مذاق بھی کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں کتنے صدمے آئے. 3 بیٹیوں کا جنازہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اٹھایا. اپنے بیٹے کا جنازہ آپ نے اٹھایا. بڑے بڑے صدمے آئے آپ کی زندگی میں. اتنے صدمے ہماری اور آپ کی زندگی میں آتے تو شاید ہم مسکرانا چھوڑ دیتے، ہم ہنسنا چھوڑ دیتے. مگر میرے نبی ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے. صحابہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کریں گے؟ نبی نے فرمایا کہ ہاں، میں مذاق کروں گا، میں مذاق کروں گا، میں مذاق کرتا ہوں. وَلَكِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا بِحَقٍّ، لیکن مذاق میں بھی میں کوئی غلط بات نہیں بولوں گا. میرے نبی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. میرے نبی کا مذاق کتنا صاف ستھرا تھا. میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا ابو عمیر نام کا. اللہ کے نبی جب میرے گھر میں آتے تھے، ابو عمیر کو گود میں لے کر کے کھلایا کرتے تھے، پیار کرتے تھے. چھوٹا بچہ ہے، اللہ کے نبی بچے کو پیار کرتے ہیں، بچہ بھی اللہ کے نبی سے بہت پیار کرتا ہے. ابو عمیر نے ایک چڑیا کو پالا تھا، چڑیا اس کے پاس تھی. بچے ہوتے نا، بچے پالتے رہتے ہیں. وہ مرغی کا بچہ بلی کھا جاتی ہے، پھر ابا سے کہتے ہیں ابو مرغی کا بچہ لائیے. بچوں کو شوق ہوتا ہے ان سب چیزوں کا. ابو عمیر نے، حضرت انس کے چھوٹے بھائی نے چڑیا پالی تھی. چڑیا مر گئی. بچے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا، چڑیا مر گئی. بچہ رونے لگا، بچہ ایک دم اداس ہو گیا، صدمے میں ہو گیا. اللہ کے نبی بچے جب حضرت انس کے گھر آئے، دیکھا بچہ اداس بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے بچے کو گود میں لیا اور بڑے پیار سے کہا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں چلی گئی؟ صحابہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے یہ جملے اس بچے کی دلجوئی کے لیے کہے، اس بچے کی تسلی کے لیے کہے، کہ بچے کو یہ لگے کہ ان کو میرے اس چڑیا کے بچے کی بھی فکر ہے. اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ اس طریقے سے پیار کرتے تھے میرے پیارے ساتھ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نبی کی خدمت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کبھی کبھی مذاق میں کہتے ہیں، یا ذل اذنین، اے 2 کان والے ادھر آ، اے 2 کان والے ادھر آ. اب ظاہر سی بات ہے، سب کو تو 2 کان ہی ہو، سب کو تو، کسی کو 3 کان تو نہیں ہوتا. نبی نے کوئی غلط بات نہیں کہی. ایک بچے کی دلجوئی کے لیے آپ نے مذاق کا ہلکا پھلکا موڈ کا بھی آپ نے استعمال کیا. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کو پالا ہے، پوسا ہے. یہ بوڑھی ہو گئی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، اے اللہ کے نبی، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے سواری کے لیے، آپ مجھے ایک اونٹ دلا دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، امی جان، میں آپ کو اونٹ تو نہیں دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا. کہا، ارے اونٹنی کا بچہ لے کے میں کیا کروں گی؟ ٹینشن میں آ گئی کہ میں اونٹ مانگ رہی ہوں، یہ اونٹنی کا بچہ دے رہے ہیں.
اللہ کے نبی نے دیکھا یہ ٹینشن میں آ رہی، کہا اچھا فکر مت کرو، پریشان مت ہو، میں اونٹ ہی دوں گا، ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے مذاق کا انداز تھا۔ میرے نبی روتے بھی تھے، میرے نبی کے رونے کا انداز کیسا تھا؟ ہائے ہائے، میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آیا، جب میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، وَلِجَوْفِهِ صَوْتٌ، اور اللہ کے نبی کے سینے سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں رو رہے ہیں اور آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے آواز آ رہی ہے۔ کیسی آواز آ رہی ہے؟ عزیز ان کا عزیز المرجل، جیسے برتن چولہے پر رکھ دیا جائے، ہانڈی چولہے پر رکھ دیا جائے، ہانڈی کے پکنے کی جو آواز آتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے کے سامنے رو رہے ہیں اور آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے آواز آ رہی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں تم مجھے سناؤ، میں تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء کی آیتیں پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے اور آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر پہنچے حضرت عبداللہ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں نبی نے کہا بس کرو عبداللہ بس کرو۔ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی تو جناب محمد رسول اللہ زار و قطار رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی تھی اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ میرے نبی کے رونے کا انداز تھا۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، نبی نے بیٹے کی لاش کو ہاتھوں میں لیا ہے اور نبی کی آنکھوں سے آنسو گئے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، یہ آنسو یہ تو رحمت کی نشانی ہے۔ میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے، میں بیٹے کے لیے رو رہا ہوں، بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ نبی نے کوئی ماتم نہیں کیا، نبی نے کوئی کالا کپڑا نہیں پہنا، نبی نے کوئی غم کی محفل نہیں کی۔ نبی اپنے بیٹے کے مرنے پر ماتم نہیں کر رہے ہیں، نبی اپنے بیٹے کا غم نہیں منا رہے ہیں، یہاں نبی کے نواسے کی شہادت کا غم منایا جا رہا ہے 1400 سال بعد۔ آج بھی آپ کے کانپور میں جو ہے جلوس نکل رہے ہیں اور جھنڈے نکل رہے ہیں، نبی نے کوئی غم نہیں منایا، آنسو بہ رہے ہیں نبی کے۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اے ابراہیم اے میرے بیٹے ہے میرے بچے، تیرا باپ تیرے جانے سے دکھی ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں استعمال کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ میرے نبی کا غم منانے کا انداز تھا۔ یہ چند باتیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے تعلق سے، بہت ہی دلچسپ موضوع ہے اور بہت طویل اور وسیع موضوع ہے۔ میں نے بس ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہی محبت، وہی اپنائیت، وہی سلوک کرنے کی توفیق دے جو سلوک کرنے کی ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے روزی روٹی میں، ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اسلامی شرم و حیا اور اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ جو ہم میں سے نماز سے دور ہیں
مسجد سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں اللہ ان کو اخلاص والا، خشوع اور خضوع والا نمازی بنا دے۔ ہمارے یہ طلباء جو اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو محنت سے اپنی تعلیم کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کو اچھے نمبروں سے، امتیازی نمبروں سے کامیاب کرے، انہیں دین کا سچا خادم بنائے۔ جن بھائیوں کی محنت سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔